آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ اس کی نفرت کو اپنی محبت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس عمل سے وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا، وہ آپ کے پاس ہے یا پھر 7 سمندر پار بھی ہو، یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس عمل کے کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، پہلے یہ بات جان لیں۔ تو پیارے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو اپنا متی کرنے کے لیے یا پھر کسی انسان کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کسی سے کوئی کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے، اس سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ المختصر ناظرین، یہ کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکے، آپ کو فائدہ ہو سکے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب آپ لوگ اچھی طرح یہ بھی جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو عورت اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، ہر وقت اس پر غصہ رہتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، اس کو تانے دیتا رہتا ہے، ہر بات پر آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اس طرح کا آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں آپ محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ یا پھر میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے، وہ ہر طرح کا کام بھی کرتی ہیں، وہ حق پر بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کی جا رہی ہوتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بہن بھائیوں، اگر کوئی انسان ہے، آپ سے روٹھا ہوا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے دور ہے یا آپ کے پاس ہے، کہیں بھی ہے، آپ کی بات اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو وہ خود مجھ سے محبت کرے، احساس دلائیں مجھے تم سے محبت ہے۔ بہن بھائیوں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار و محبت بن جائے گا۔ یا پھر آپ کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا فساد ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے پیار محبت نہیں رہا، جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار و محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، ناظرین وہ آپ کی ساس ہے، آپ کے والدین ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، بے شک سر والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر دیکھا جائے تو والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے جو میں کام
کرنے جا رہی ہوں، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل حق پر ہے، لیکن جو والدین ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو آپ اس عمل کے ذریعے اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، بات منوانے کے حوالے سے، پیار و محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، اپنا متی کرنے کے حوالے سے، فرما بردار بنانے کے حوالے سے۔ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، ہر وقت موبائل پر ہی لگی رہتی ہے، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتی، کھیل کود میں لگی رہتی ہے، یا پھر آپ کی اولاد کو کوئی ایسی بری لت لگ گئی ہے جس کو آپ چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی، تو آپ ان کی ہر بری عادت، ان کی ہر نافرمانی اور ان کی ہر ضد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کے یا پھر اس لڑکے کے والدین نہیں مان رہے، وہ آپ کو یا آپ کے والدین کو رشتہ نہیں دے رہے، آپ کسی سے پیار و محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے رشتہ ہو جائے، اس سے شادی ہو جائے، لیکن آپ کے گھر والے یا پھر اس کے گھر والے نہیں مان رہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں، اچھی طرح آپ طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے، اس عمل کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں، یہ سب آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ اس عمل کو مرد، عورت، بوڑھا، بچہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، چارپائی پر، مسلے کے اوپر، کرسی پر، مرد اپنے کاروبار کی جگہ پر کر سکتے ہیں، خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اس عمل کا پورا اثر ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اصول برکت اور ثواب کے لیے ایک بار آپ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیں، بس آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب آپ اچھی طرح سے اس کا طریقہ کار جان لیں کہ آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ آپ نے ان کلمات کو پڑھتے وقت اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو اپنا متی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی کی دشمنی کو دوستی میں بدلنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی بات جو بھی منوانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو ایک انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ
اپنے سر پر رکھ لینا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے تصور میں اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا ہاتھ بھی اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے، یا ودود یا ودود یا ودود۔ اس وقت تک آپ نے اپنے سر سے ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک آپ 41 مرتبہ یا ودود کا آپ نے ذکر نہیں کر لینا، اس کا آپ نے ورد نہیں کر لینا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لینا ہے۔ بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا نام لے کر کے دل کو اپنے تصور میں کرتے ہوئے آپ نے اس کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس عورت کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک مار دے گا، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے کر رہی ہے تو وہ اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک مار دے گی۔ انشاءاللہ وہ شخص یا وہ عورت آپ کی بات مانے گی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جب آپ اس کے دل کے اوپر دم کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی بات مانے، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے، کسی بات کو منوانے کے لیے کر رہا ہے، وہ بات مان لیں گے۔ کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا پھر آپ سے دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنا آپ کو عمل کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو اس عمل پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ عمل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو ہرگز مت کریں۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ کسی کو جانتے ہیں کہ اس شخص کو اس عمل کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ اس عمل کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتا ہوں اگلے کسی اور وظیفے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔